لاہور سے تعلق رکھنے والے صحافی ذوالقرنین رانا عمران ریاض سے ملاقات کی۔ آپ بیتی میری زبانی قید کے 142 دن میں لکھتے ہیں کہ عمران ریاض بھائی سے ملاقات کے لیے جب گلے ملا تو آنکھوں سے آنسو جھلک گئے، گردن پر بوسہ دیا اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے بہت جلد بازی سے میوہ جات کی بھری ہوئی ڈش سب کے سامنے کی۔ ملاقات کے لیے آنے والے نئے افراد کو 10 منٹ تک خاموشی سے انہیں تکتے رہے۔ ان کا وزن قید کے بعد 30 کلو تک گر گیا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی کے نچلے حصے میں درد محسوس کرتے تھے اور بایاں بازو ہلکا سا ڈھیلا اور بائیں ٹانگ میں بھی خرابی تھی۔ بولتے ہوئے ہر 3 یا 2 لفظوں کے بعد ان کی زبان ایک دم سے رک جاتی، لگدت محسوس ہوتی اور گلے سے ایک ہچکی نما بھاری آواز نکلتی، گلے کی رگیں پھولتی تھیں۔ یہ ان کی صورتحال تھی جو اب بہتر ہو چکی۔ ان سے براہ راست ان کی قید کی کہانی سننے کے لیے سوالات کرنے لگا۔ مجھے لگا پہلے انہوں نے نظر انداز کیا، مگر جسارت کر کے سوال پر سوال کیے تو پھر بتانے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ جب مجھے پکڑ کر لے گئے تو جس کمرے میں رکھا وہ چارپائی جتنا تھا، اس میں مکمل پاؤں پھیلا کر لیٹا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی اس ڈربے نما کمرے میں کھڑا ہو سکتا تھا۔ غالباً 20 سے 25 دن اسی کمرے میں رکھا گیا۔ اس کمرے میں سلاخوں کے ذریعے ایک بلب کی روشنی آتی تھی۔ اس ڈربے میں میرا بیت الخلاء بھی تھا اور وہیں پلیٹ میں کھانا دیا جاتا تھا۔ ہر 7 سے 8 دن بعد مجھ پر رندہ پھیرتے تھے، یعنی آنکھوں پر کالی پٹی چڑھاتے، منہ پر ایک بوری کا بنا ہوا غلاف گردن تک لپیٹ دیتے اور پھر مجھے مختلف چمڑے کی چیزوں سے مارتے تھے۔ جب وہ مجھے مارتے تھے تو درد سے چیختا تھا، ایک زوردار نعرہ لگاتا تھا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک ڈنڈا سلاخوں پر مار کر بولتے تھے فجر، پھر ظہر۔ اسی طرح مجھے وقت کا اندازہ ہوتا تھا۔ جب فجر کے بعد ظہر کا بتاتے تھے تو میں حیران ہو جاتا تھا کہ ابھی ظہر ہوئی ہے۔ مجھے لگتا تھا 2 دن گزر چکے ہوں گے۔ ایک ایک لمحہ اذیت کا تھا۔ اس کمرے میں رکھ کر اگر قیدی کو کہا جائے تمہیں 2 دن رکھنا ہے، تب بھی وہ چیخ اٹھے کہ خدارا مجھے یہاں 2 دن بھی نہ رکھو، اس سے اچھا ہے مجھے پھانسی دے دو۔ میں پھانسی کا مطالبہ کرتا رہا، مگر وہ ہر ہفتے مجھ پر تشدد کرتے تھے۔ ایک پریس کانفرنس کرنے کا کہتے جو ویلاگ کی صورت میں تھی۔ اس میں ارشد شریف، عمران خان سے متعلق چیزیں تھیں۔ میں نے سوال کیا کہ آپ کو اتنی اذیت میں خیال تو آیا ہوگا کہ ان کی بات مان لوں اور گھر چلا جاؤں۔ ان کا جواب تھا کہ 6 سے 7 دن کے بعد کی اذیت کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ اس عذاب سے جان چھڑا لوں، مگر 10 دن تک مجھے کوئی ملنے ہی نہ آیا۔ جب میرا ذہن بنتا تھا، ہفتہ ہفتہ کوئی بندہ بش مجھ سے ملنے نہیں آتا تھا اور اس طرح مجھے صبر و استحکامت میرا اللہ مجھے دیتا تھا۔ 1 ماہ کے بعد مجھے ایک اور روم میں شفٹ کیا گیا جہاں مجھے پہلی بار نہلایا گیا۔ یہ چارپائی نما ڈربے سے کہیں اچھا تھا، مگر پہلی بار رہتا تو وہ بھی اذیت ہی تھی۔ پہلے 20 دن مجھے یاد نہیں کہ میں نے کھانا کھایا ہو۔ میرا وزن سب سے زیادہ انہی 20 دن میں گرا۔ 1 ماہ کے بعد مجھے انجیکشن اور ادویات دینا شروع کر دی گئیں۔ 1 ماہ بعد ہی میری زبان میں لکنت آ چکی تھی۔ جو مجھے ادویات دیتے تھے ان میں ایک میڈیسن ایسی تھی، اگر میں رو پڑتا تھا تو روتا ہی رہتا تھا، اگر ہنس پڑتا تھا تو پھر دیر تک ہنستا ہی رہتا تھا، یہاں تک کہ گلا بیٹھ جاتا، درد ہوتی، مگر میں ہنستا یا روتا ہی چلا جاتا۔ ادویات میں رکھ لیتا تھا اور رات کے وقت کھاتا تھا، اس سے نیند آتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا انجیکشن لگاتے تھے کہ میں زومبی بن جاتا، منہ اور پاؤں ٹوٹتے یا اکڑ جاتے تھے۔ جب 1 ماہ بعد دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں میں نے قرآن پاک مانگا جو مجھے دیا گیا، پھر میں نے تفسیر مانگی۔ اس طرح 142 دن قید میں میں نے 5 بار قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، 42 صورتیں بھی حفظ کیں، مگر وہ مجھ پر جب دل کرتا تھا رندہ پھیرتے تھے۔ ایک سائیکالوجسٹ میرے پاس بھیجا کرتے تھے، وہ آ کر میری شناخت پوچھتا تھا اور میں اسے ہر بار نئی کہانی سناتا تھا تاکہ اسے لگے میں واقعی ہی سب کچھ بھول گیا ہوں، مگر 5ویں بار مجھے غصہ آیا ہوا تھا۔ میں نے سب کچھ ٹھیک بتا دیا۔ میں کہانی اس وجہ سے بھی سناتا تھا کہ 2 گھنٹے گفتگو ہو جاتی تھی اور میری تنہائی اور اکیلا پن دور ہو جاتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا جو میرے پاس آئے وہ میرے پاس سے نہ جائے۔ 2 بار میں نے اذیت میں آ کر سلاخوں پر سر مار کر پوری طرح سر بھی زخمی کیا، مگر وہ پٹیاں کر کے پھر اندر چھوڑ دیتے تھے۔ پھر اچانک میں تقریباً 120 دن کی قید کے بعد ایک اچھی جیل نما کمرے میں شفٹ ہو گیا، جہاں مجھے دودھ اور 4 سے 5 بار کھانا دیا جانے لگا۔ وہاں جب مجھے شیشہ دکھایا تو میں دیکھ کر ڈر گیا، یہ میں ہوں؟ ان سے لڑ پڑا کہ میرا 30 کلو وزن گر چکا ہے۔ جب مجھے خوراک اچھی ملنا شروع ہوئی تو میری امید بڑھ گئی۔
کہ اب مجھے چھوڑنے والے ہیں، اور پھر 142 دن بعد مجھے چھوڑا اور کہا ان 2 سال میں اپنی شکل کہیں نہ دکھانا۔ اس ساری آپ بیتی میں کچھ نازک حالات اور عمران خان سے جڑے ان سے کیے گئے سوال، اہم شخصیات کی ان کے سامنے مار پیٹ کی باتیں اور قید و بند میں پیش آنے والے حساس معاملات لکھنا ابھی مناسب نہیں۔